اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. اسلام ایک مکمل دین ہے. ایک انگریز صرف اس وجہ سے مسلمان ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے باقی جتنے ادیان پڑھے ہیں اس میں موت کے بعد کے معاملات کا مجھے ذکر نہیں ملا. انگلینڈ کا بڑا مشہور سنگر ہے، پاپ سنگر کیٹ سٹیون اس کا نام ہے، اور اس نے کتاب لکھی ہے وٹ اسلام از. اس میں وہ لکھتا ہے کہ میرے پھیپھڑے ختم ہو گئے، گردے ختم ہو گئے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب تو اور موت دونوں آمنے سامنے. کہنے لگا میرے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ میرے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا. کہنے لگا اس کے بارے میں نے تحقیق کرنی شروع کی. کہنے لگا میں باقی مذاہب پڑھے لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا، لیکن اسلام اور قرآن کی صرف ایک آیت پڑھ کر میں مسلمان ہوا. کہنے لگا کہ وہ صرف وجہ یہ تھی کہ باقی جتنے مذاہب وہ کہتے تھے میرا خدا، لیکن اسلام نے پہلے آیت میں یہ بات ختم کی کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، کسی ایک مذہب کا نہیں، کسی ایک خاندان کا نہیں، کسی ایک علاقے کا نہیں، سارے جہانوں کا رب ہے. کہنے لگا میں اس کو دیکھ کر مسلمان ہوا. اور کہنے لگا اس کے بعد جب میں نے مطالعہ شروع کیا تو اسلام کے ایک ایک جز کے بارے میں اسلام نے بتایا کہ مرنے کے بعد جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس وقت کیا کرنا ہے، مرنے کے بعد کیا کرنا ہے، اور مرنے کے بعد قبر تک لے جانا ہے کہ اس کے معاملات کیا ہیں، قبر کے بعد پھر وہاں سے اٹھنے کے بعد میدان حشر تک اس کے معاملات کیا ہیں، اور وہاں سے پھر اس کے اگلے معاملات جنت و جہنم تک پہنچنے کی ایک ایک جز کا اسلام نے جواب دیا ہے. اور یہ اسلام کی خوبی ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو اس کے رشتہ داروں، عزیز و اقارب کو چاہیے کہ اس کے قریب کھڑے ہو کر کلمہ زور زور سے پڑھیں. اور فرمایا اس کو نہ کہیں. وجہ یہ بتائی کہ اس وقت وہ تکلیف میں ہوتا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی تکلیف بتائی کہ میت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اس کی روح نکالی جاتی ہے. فرمایا ایک ریشمین کپڑا ہو، اس کو خاردار جھاڑی پر ڈالا جائے، اس کو کھینچا جائے، جس طرح اس کی تاریں نکل جاتی ہیں اسی طرح جب انسان کے جسم سے روح نکلتا ہے وہ کلمہ پڑھ دے خاموش ہو جائے. جب وہ دنیا کی کوئی بات کر دے تو دوبارہ کلمہ پڑھنا شروع کیا جائے. جب وہ کلمہ پڑھ لے پھر خاموش ہو جائے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں جائے. اگلی بات، کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ آخری وقت میں مجھے کلمہ نصیب ہو جائے. انہوں نے فرمایا بڑی آسان بات ہے.
فرمایا تم 2 نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کرو، یا اللہ یہ کلمہ میں آپ کے پاس امانت رکھ رہا ہوں، جب میری موت کا وقت آئے اس وقت مجھ کو لوٹا دیا جائے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں اگر اللہ ہر چیز کو واپس کرتے ہیں، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے؟ اس کو قرض حسنا اس لیے کہا گیا کہ وہ واپس لوٹاتے ہیں، اللہ بھی واپس کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے سپرد کریں گے، اللہ موت سے پہلے آپ کو وہ واپس کریں گے۔ آپ کی موت کے وقت آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا، اور یہ کتنی خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ خود انسان کلمہ پڑھے اور پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہو۔ اس لیے ہر بندہ، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جددو ایمانکم بلا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی بار بار تجدید کرو لا الہ الا اللہ پڑھ کر۔ جب ہم بار بار اس کلمے کو پڑھیں گے تو آخری وقت پر بھی ہماری زبان پر یہی آئے گا۔ جو انسان جس بات کو کرتا ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک بندہ کراچی میں کنڈکٹر تھا، کراچی کا ایک علاقہ ہے گزری، تو وہ اس کا کنڈکٹر تھا، وہ ہر وقت گزری گزری کہتا، جب موت کا وقت آیا تو وہ یہی الفاظ کہہ رہا تھا۔ جو انسان کی زبان پر بات جاری ہو جاتی ہے بار بار وہی کہتا ہے۔ اگر ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے تو آخری وقت میں بھی ہمیں کلمہ نصیب ہوگا۔ اگر کسی کی زبان مبارک پر درود پاک جاری ہو جائے تو آخری وقت میں درود پاک پڑھنا نصیب ہوگا۔ اس لیے اپنی عادت بنا لیں کہ زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے منٹ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم ہر چیز کو سیکھتے ہیں۔ مجھے ایک بڑا حادثہ پیش آیا میرے ساتھ۔ ایک علاقے سے مجھے فون آیا کہ آ کر میت کو غسل دینے کو غسل دینے والا نہیں ہے۔ سوچیں تو صحیح، کیا ہم نے نہیں مرنا؟ اس میں مشکل چیز کیا ہے؟ اگر ہم اپنا غسل کر سکتے ہیں تو دوسرے کو بھی غسل دے سکتے ہیں۔ ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ اگر میت کی ہر چیز اچھی لگتی ہے تو اس کو غسل کیوں نہیں اچھا اس کو دینا اچھا لگتا؟ بعض دفعہ انسان گندگی کی حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ کس حال میں ہو، بعض آدمی کی شکل چینج ہو جاتی ہے، بعض آدمی کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، بعض آدمی کے جسم سے خون جاری ہوتا ہے، تو یہ اعلان کرنا شروع نہ کر دیا جائے کہ وہ رسول نے سنبھالا نہیں ہے، اس کا خیال نہیں رکھا ہے، اس کو یہ نقص ہے، اس کو یہ نقص ہے۔ یہ اس کی ڈیوٹی ہے، اور یہ مسلمانوں کے ذمے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے جو حقوق بیان کیے اس میں یہ بھی آپ نے بتایا کہ میت کا نماز جنازہ پڑھی جائے اور جنازے کے پیچھے چلا جائے۔ صرف جنازہ پڑھنا نہیں، جنازے کے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ جائیں۔ اور عجیب بات بتائی علماء نے، فرمایا جب تک میت کو زمین پر رکھنے نہ دیا جائے اس وقت تک باقی لوگ نہ بیٹھیں۔ اور وجہ علماء نے یہ بتائی کہ ہو سکتا ہے میت گرنے لگ جائے تو باقی سہارا دینے والے موجود ہوں، اٹھ کر آنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی کے یہ ذمہ ہے کہ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور بتائیں۔ یہ اگر کل ہماری آج اگر ہم نہیں سکھا کے جائیں گے ہماری نسل کو کون سکھائے گا؟ ہارون الرشید کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ہارون الرشید نے ایک بوڑھے بابے کو دیکھا، یہ کھجور کا درخت لگا رہا ہے۔ اس نے کہا بابا یہ تو بڑے لمبے عرصے کے بعد پھل دیتا ہے اور یہ کس لیے لگا رہے ہو؟ اس نے جو بات کی وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا ہمارے بڑوں نے لگایا، آج ہم پھل کھا رہے ہیں، میں لگا کے جا رہا ہوں، ہماری اولادیں کھائیں گی۔ اگر ہمارے بڑے ہمیں سکھا کے گئے ہیں تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو سکھا کے جائیں اور ان کو یہ سمجھا کے جائیں۔ اگر دنیا کے سارے معاملات ہم سکھا سکتے ہیں، اگر کمپیوٹر سکھا سکتے ہیں، اگر ٹیلی فون سکھا سکتے ہیں، ہر چیز سکھا سکتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، فرض ہے ہم پر۔ اس کے لیے کوئی سستی نہ کرے۔ اگر اپنی تعلیم کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ورثائے میت کی طرف سے یہ اعلان ہے، جو مہمان حضرات تشریف لائے ہیں وہ کھانا کھا کر جائیں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔
دوسرا برسا کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ بھائی طارق کے ساتھ اگر کسی کے لین دین کے معاملات ہوں وہ ماسٹر غفار صاحب اور ان کے صاحبزادے اور بھائی اسرار صاحب کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت سماعت فرما لیں۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے منہ میرا طرف خانہ کا بشری۔ سوال ہی پیدا ہے بچے آئے لیکن ایک اللہ انہوں نے جڑے پڑے دن وہ آج بھی یاد کر رہے ہیں۔ ہوں جب میں 2-3 دفعہ گیا جسو نہیں ہونی شادی بیاہ تیسرا کمپ ہے۔ بسم اللہ کرتے مٹی آپ نے مارو پائی کرن دی دے تو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين یا الہی اس فاتحہ شریف کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اقدس ہدیۃ تحفۃ پیش کرنے قبول فرما آپ دے تفیل کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات دی ارواح نو پیش کرنے قبول فرما خصوص بالخصوص یا الہی قدر محمد طارق صاحب فاضل نظیرون پیش کرنے یا اللہ قبول تے قبول فرما یا الہی انہاں جنت الفردوس جگہ عطا فرما یا اللہ انہاں دے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما خاص اپنی دیوار رحمت دے اندر جگہ قبر نور علی نور فرما قبر حمید پاک دی زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ منکر نکیر یا الہی اپنی ہزار رحمتاں برکتاں اس قبر دے اوپر نازل فرما اس قبرستان جس قدر بھی لوگ مدفون نے یا اللہ تمام نو جنت الفردوس جگہ عطا فرما یا اللہ تمام دے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما آسمان دان نو یا الہی صبر جمیل و اجر عظیم عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ Is that full body?
हाँ बाकी के भी मसूद